الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آیت نمبر 189 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، جیسے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک نیت کر کے آیا کریں کہ یا اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر ان پہ عمل کرنا ہے۔ تو یا اللہ ہم پہ آسان فرما دے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی اللہ کا نیک بندہ یا نوجوان بزرگ اللہ کے دین کو سیکھتے ہوئے اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو مرنا تو ہم سب نہیں ہے، بلکہ لمحہ بہ لمحہ ہم ہر ایک جو ہے نا موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جو ایک وقت گزر جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ تو ایسے اگر نیت کر کے آپ تشریف لائیں گے تو میرے خیال میں اللہ آپ پہ آسانی بھی فرما دے گا، اور پھر آپ ٹائم کی طرف نہیں دیکھیں گے، اللہ کے احکامات کی طرف دیکھیں گے۔ یقین جانیے جب سے یہ درس قرآن شروع کیا ہے تو پہلے میرا بھی ایسے نا ٹائم نہیں گزرتا تھا، سارا دن فارغ ہونا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا، دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، زیادہ وقت قرآن پاک کا مطالعہ کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کل ہم نے رکوع پڑھا ہے نا، اس میں رمضان مبارک کے مہینے کا ذکر کیا، روزے کے احکامات کے متعلق ہمیں بتایا، اور چونکہ رمضان بھی سال کے بعد آتا ہے اور رمضان کا آغاز بھی چاند کے دیکھنے پر ہوتا ہے، اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی حج کے احکامات کو بیان فرما رہا ہے۔ تو حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اب ترتیب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی کتنا پیارے انداز میں ہمیں ہر ایک چیز جو ہے نا اس سے آگاہ فرما رہا ہے۔ تو چونکہ حج کا آغاز بھی چاند کے دیکھنے پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے چاند کا ہی ذکر کر دیا۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ مواقیت وقت کی علامتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا چاند کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل اور ایک دوسرے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے؟ کبھی تھوڑا نظر آتا ہے، کبھی پورا نظر آتا ہے، کبھی جلدی طلوع ہو جاتا ہے، کبھی جلدی غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور فرمایا گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جس طرح میں نے اس آیت کا شان نزول عرض کیا ہے نا، تو جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ پاک نے اس کے متعلق آگاہ فرما دیا،
اور اس چاند کے بارے میں نا ہزار دینی دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے وقت، حج کے اوقات اس سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اور جب شروع میں چاند باریک ہوتا ہے نا، آج کل تو ہمارے پاس کیلنڈر ہیں، ہم تاریخ دے لیتے ہیں، یہ موبائل سے ہم نکال کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چاند کو دیکھ کر وہ یہ معلوم کر لیتے تھے جب چاند باریک ہوتا تھا تو یہ جی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، جب فل مون ہوتا تھا، چاند پورا نظر آتا تھا تو یہ پتہ چل جاتا ہے اب جو مہینہ اس کا درمیان آ گیا ہے۔ جب چاند جلدی غروب ہو جاتا تھا تو پھر پتہ چلتا تھا کہ اب مہینے کا اینڈ ہونے والا ہے۔ اور فرمایا لیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نا لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر وہ آتے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اصل نیکی تقوی ہے، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اور فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرو جو تم سے جہاد کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نا 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ نا 1400 صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، اور مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا۔ آپ تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، تو اس پر نہ صلح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال تشریف لائیں اور آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی قضاء کے لیے تشریف لائے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں، اور مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا اور حرم مکہ میں حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں جنگ کی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، اور اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائی اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی نہ حرمت والے مہینوں میں، لہذا انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور آیت میں اجازت کا معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں، جنگ کی ابتدا کریں، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ اب اگر وہ پہل کریں گے تو تم نے بھی خاموش نہیں رہنا۔ یہ ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم یہ مہینے حرمت والے تھے، ان میں نہ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، بلکہ جو حرم پاک کی حدود ہے نا ان میں تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ فرمایا ولا تعتدوا، اور فرمایا نہ زیادتی کرو۔ اس سے مراد ہے کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو جن سے تم نے عہد کیا ہو، یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اگر اس سے بھی انکار کریں تب جنگ کی جائے، یعنی کہ مسلمانوں کو جنگ میں پہل کرنے کی اس وقت اجازت نہ تھی۔ اب یہ کفار جو نا وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھیں جی تمہیں تو کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسے ایسے معاملات۔
اور فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ جہاد کا جب آغاز ہو چکا ہے تو پھر نہ چھوڑو، پھر ان کو قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ مکہ المکرمہ سے مسلمانوں کو کفار نے نکال دیا تھا نا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فرمایا اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، قتل سے زیادہ۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس جہاد نہ کرو، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے جہاد کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے جہاد کریں تو پھر تم ان سے جہاد کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں فرمایا گیا کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے، انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ سے نکالنا۔ اب ایک پرسکون ماحول ہونا، اس میں کچھ شرارتی بندہ پڑ جائے، وہ ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی بات ادھر لگائے، وہ پرسکون ماحول کو ان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے تو جو فتنہ پیدا کرنے والا ہے اس کا اتنا جرم ہے کہ اگر بندہ کو قتل کرتا ہے نا تو قتل کرنے والے سے زیادہ جرم اس کا ہے جو فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے، لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں بھی ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کفار تم سے جنگ کا آغاز کر دیں تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو بھی یہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ لہذا اگر وہ کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، اور فرمایا ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا
یہ جو میں نے بتایا نا زکوٰۃ، ذوالحج اور محرم، اور ان کی مزید تسلی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے، اور انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرم کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے نا تو پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے، بلکہ ان کے فعل کو حفاظت و ذمہ داری کہا جائے گا۔ قاتل کے قتل کی زیادتی نہیں کہیں گے، قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے، بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی پاداش میں اگر اس کو قتل کیا جائے تو اس کو زیادتی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے زیادتی کی ہے۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے، مسلمانوں پہ زیادتیاں کی تھی، اتنا ظلم ڈھایا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کر دیا۔ ایک مکہ میں نا وہ گھاٹی تھی، اس میں جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا حقہ پانی فلاں کا بند کر دو، تو اس طرح مسلمانوں کو اس گھاٹی میں بند کر دیا۔ اتنا زیادہ ظلم ہونے کے باوجود اللہ پاک فرما رہا ہے تم نے ان پہ زیادتی نہیں کرنی۔ کیا حسین تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے، جس وقت جذبات مچل رہے ہوں اور جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے والا ہو اور غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقوی کا، عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے اور زیادتی کرنے والے سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھلائی والوں کو پسند فرماتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہی ہے، اپنا حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، لیکن یہاں پہ نا علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک، یا اللہ تعالیٰ کی کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں، صحیح بخاری میں ہے یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ آیت ہم انصار صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے نہ بعض نے نہ اب آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا مال سب سے پہلے بہت زیادہ خرچ ہو چکا ہے، اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے غلبہ دے دیا، اب کچھ مال نہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرما دیا کہ ہلاکت و جہاد چھوڑ کر اپنے اعمال کی درستی میں لگ جانا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور فرمایا پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اور فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اور پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں۔ اِذَا رَجَعْتُمْ، فرمایا وَسَبْعَ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب واپس آ جائے۔ تِلْکَ عَشْرَۃٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے کامل۔ ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب یہاں ہمیں توجہ فرمانا، میں تشریح کرتا ہوں، مجھے امید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی سے مکمل کرو۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے فرائض کیا کیا ہیں؟ احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ اور حج کی یاد کرنے 3 قسمیں حج کی۔ ایک ہوتا ہے حج مفرد، صرف حج کا احرام باندھا جائے، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے۔ اور تیسری قسم ہے حج قران، یعنی عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ یہ جو فرمایا نا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، یہاں سے حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے کہ جسے احصار کہتے ہیں۔ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، تم کو بیمار ہو گئے ہو یا تمہیں دشمن کا کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کرنا تم پر واجب ہے۔ اب تم نے حج کے لیے احرام باندھ لیا یا عمرہ کے لیے، اب کوئی تمہیں رکاوٹ پیدا ہو گئی، تم جا نہیں سکے، بیمار ہو گئے ہو یا کسی دشمن نے تجھے روک لیا ہے، اب تم پہ یہ ہے کہ تم احرام کھول دو گے اور اس کی تمہیں دم تم پہ لازم آ جائے گا۔ گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی جو تمہیں توفیق ہے، یا کسی بکرے کی قربانی حرم میں بیچنا تم پہ اوپر واجب ہے۔ اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ۔
اور جو فرمایا نا فمن کان منکم مریضن، پھر تم میں کوئی بیمار ہو۔ اسار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی کہ احرام کے جو ہوتے ہیں نا صحیح کر لے بندہ، طواف کر لے، اس کے بعد وہ سر منڈوانے کی اجازت ہوتی ہے، اور یوں ہی لباس خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا خلاف کریں تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لہذا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق ہمیں بتایا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے، ان کے جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم ہوگا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا تو گناہ گار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیہ میں کچھ رخصتیں بھی دی گئی ہیں، چنانچہ صاحب شریعہ لکھتے ہیں کہ جہاں دم کا حکم ہے نا وہ جرم کی وجہ سے ہے، اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا، جسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں، اور اس میں اختیار ہوگا کہ دم دے لے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کچھ صدقہ دے دے، اور یا 3 روزے رکھ لے، اگر اس پر جرم میں صدقہ کا حکم ہے۔ جو فرمایا نا وَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یہ مسئلہ ذرا سن لیں، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو احرام باندھ لیتے ہیں، اس میں نیت کر لیتے ہیں حج کی بھی عمرہ کی بھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جا کرنا آپ نے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے، پھر احرام کو کھولنا نہیں ہے، وہ ساری احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہیں۔ اس کے بعد پھر حج کے جو ہے نا وہ سارے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذوالحجہ تک، احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا دونوں کو اختیار ہے، اور 7 روزے 13 ذوالحجہ کے بعد رکھے، بہتر یہ ہے کہ واپس وطن میں آ کر روزے رکھے۔ اور یہ جو فرمایا نا حاضر المسجد الحرام، مکہ کے رہنے والے، یہ جو حج تمتع یا حج قران ہے نا یہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو خارجی ہیں نا جو میقات سے بار بار رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قران حج بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، جس کو جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آگے بھی پورا ریکارڈ جو ہے نا حج کے مسائل کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرما رہا ہے، تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام